الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پیش کرنا، تو آپ کے ساتھ جو ساتھی جڑتے جا رہے تھے ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا تھا، کئی ساتھیوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ یہ تقریباً سارے ہی یا تو انتہائی غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا غلام تھے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں کے جو شرفاء تھے، جو اعلیٰ خاندانوں سے وابستہ لوگ بھی جو اسلام کی طرف آ رہے تھے، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ان پر مصائب کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، بلکہ ان پر بھی بہت زیادہ مصیبتیں آئیں۔ ان کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مثلا چند مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اچھے اچھے خاندانوں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لیجئے، جو ایک اچھے خاندان سے اور کافی جن کا اثر رسوخ تھا وابستہ تھے، تو آپ کے ساتھ بھی کس قسم کا سلوک کیا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو ساری جو وہاں کی سچویشن ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، ان کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پوچھا اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ بتاؤ ذرا، ہم سب میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں سب سے زیادہ طاقتور۔
ہمارے نزدیک تو آپ ہی، ان کے سامنے بہت سارے آپ کے واقعات تھے، در خیبر کو اکھاڑنا، بہت سارے واقعات، ہم سمجھتے ہیں آپ ہی ہیں سب سے طاقتور۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں سب سے زیادہ جو جری، بہادر اور طاقتور ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ حتیم کے اندر، حتیم سمجھتے ہو آپ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایک اس کا پورشن ہے جو خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے لیکن اب وہ باہر ہے، کہ وہاں لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تھا اور بہت اذیت دے رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، بہت آپ کو مار رہے تھے۔ ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم وہاں جائیں، لیکن اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ گئے، کسی کو دھکا دیتے ہوئے، کسی کو مکہ مارتے ہوئے آپ حضور علیہ السلام تک پہنچے، اور وہاں آپ نے زبردست طریقے سے ان کا دفاع کیا اور ان کو ان سے چھڑایا، الگ کیا۔ لیکن پھر کیا تھا کہ وہ سارے لوگ جو تھے پھر انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا تو صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا آپ کو مارا، اتنا آپ کو مارا کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس وقت وہ چھڑا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت انہوں نے ایک جملہ بتایا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا انسانوں تمہیں کیا ہو گئے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا وہ ان سے کہہ رہا تھا اور جھگڑ رہا تھا اور حضور علیہ السلام کو ان سے الگ کر رہا تھا، ان سے چھڑا رہا تھا؟ لیکن پھر وہ سارے لوگ صدیق اکبر ہی پر ٹوٹ پڑے اور بہت زیادہ زد و کوب کیا۔ پھر کچھ آپ کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے آپ کو اٹھا کر لے لیا، کچھ کپڑے میں لپیٹ کر۔ اب وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، شاید اب چند گھڑیوں ہی کا مہمان ہے، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں صدیق اکبر۔ گھر لے گئے، کچھ علاج وغیرہ کیا تو رات گئے، دیر سے ان کو کچھ ہوش آیا، تو جب ہوش آیا، آنکھ کھلی اور بات کی، تو سب سے پہلی بات جو کی انہوں نے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی تمہیں ہوا کیا ہے؟ انہی کی وجہ سے تمہیں یہ حال ہوا ہے، مرتے مرتے بچ گئے ہو اور تم پھر اسی کا نام لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے فوراً بتا دو ان کا حال کیا ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ پھر اپنی ماں کی طرف ام خیر جن کا نام تھا، ان سے کہا مجھے بتاؤ، بڑی رازدارہ انداز سے ذرا مجھے بتاؤ ان کا حال کیا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا اچھا آپ ام جمیل سے پوچھو، خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھو، وہ آپ کو بتا دے گی۔ اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہاں کسی کو بھیجیں گے، یہاں وہ خود جائیں گی، سیاست میں ام جمیل خود آتی ہیں عیادت کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ نے کہا اچھا کہاں ہے وہ، یہ بھی بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا وہ ارقم کے گھر میں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لے چلو۔ پھر مشکل سے انہوں نے مانا ہی نہیں اور آہستہ آہستہ مشکل سے گھسٹتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہیں قرار آیا، چین آیا۔ اب حضرت علی ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات جو انہوں نے کہی تھی اس وقت ان سے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آپ نے پڑھی ہوگی یہ بات، یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو
مومن آل فرعون کے دربار میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم موسیٰ کو اب قتل کریں گے، اس وقت ایک شخص اٹھا جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ آل فرعون ہی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایمان وہ لا چکا تھا، لیکن اس نے ایمان چھپایا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ بھائی تم ایک ایسے انسان کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت علی نے ان کے سامنے اب یہ سوال کیا، کیا اس نے ایمان چھپایا تھا پھر یہ بات کہی تھی؟ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ کیا، اور ہمیشہ قرآن میں رہے گی یہ بات۔ وہ اللہ کو ان کی یہ بہادری پسند آئی۔ اب ذرا اندازہ کرو، ابو بکر صدیق نے بھی یہی الفاظ کہے، لیکن ابو بکر نے ایمان بھی نہیں چھپایا تھا۔ اب تم بتاؤ، وہ مومن آل فرعون وہ زیادہ بہادر تھا یا ابو بکر صدیق زیادہ بہادر تھے؟ الفاظ انہوں نے وہی کہے، اور اس وقت کے فرعون کے سامنے اور اس وقت کے فرعون کے سامنے اس نے بھی، ابو بکر نے بھی وہی الفاظ کہے، مگر ایمان کو چھپایا بھی نہیں۔ لہذا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا تھی، ان کی جرأت کیا تھی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے صرف ایک موقع پہ نہیں، کئی موقعوں پہ بڑی اذیتیں اٹھائیں، حتیٰ کہ ایک موقع پہ آپ جا بھی رہے تھے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ پھر انہیں واپس لایا گیا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر، یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ بہرحال اس قدر وہ بھی ستائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بھی بڑا دبدبہ تھا، لیکن یہی عثمان غنی جن کو ہم کہتے ہیں عثمان ابن عفان یا عثمان غنی، جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کے جو چچا تھے حکم بن ابی العاص، انہیں بڑی ان کے ساتھ زیادتی کی، انہیں باندھا رسی سے، ان سے کہا کہ کیا تم ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے ہو؟ ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے رسیوں سے انہیں باندھا اور بہت مارتے تھے انہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں اختیار ہے میری جان پر، میری جسم پر، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ سن لو کہ اب میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا جو دین میں قبول کر چکا ہوں۔ جب انہوں نے اس کی یہ جرأت دیکھی اور ان کا یہ ارادہ دیکھا، مصمم ارادہ، تو پھر انہوں نے بالآخر انہیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھی اس قسم کی تنگی تھی کہ یہ سبب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ایک اور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ بھی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا بھی کافی نام تھا، کافی عزت والے یہ بھی تھے، مگر جب یہ بھی ایمان سے مالا مال ہوئے، ایمان کے نور سے جب ان کا دل بھی جگمگا اٹھا، تو پھر ابلیس اور ابلیسی لشکر کو کیسے برداشت ہوتا۔ ان کے چچاؤں نے کیا کیا، ان کو پکڑا، بہت زیادہ اذیت دیتے تھے، تو ایک بار ایسا کیا کہ انہیں پکڑا اور بوری میں بند کر دیا، اور بوری میں بند کر کے دھواں دیا، بڑی خوفناک طریقے سے انہیں ستانے کی کوشش کی، یہاں تک یہ بے ہوش ہو گئے۔ دھوئیں کی وجہ سے کافی بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آتا ہے تو ہوش آتے ہی کہتے ہیں لا اکفر ابدا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ بات کہی لا اکفر ابدا، کفر تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ساری اذیت برداشت کر لی، جو ہی انہیں راحت ملتی تھی، ہوش آتا تھا، تھوڑا سا سکون ملتا تھا، تو پہلی بات جس طرح سے آپ کل سن چکے کہ بلال کہتے تھے احد احد، اور یہ کہتے تھے لا اکفر ابدا، کفر تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
تم جو چاہے کرو، جس قدر تم اذیت دینا چاہو اذیت دو، لیکن مجھ سے کفر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، اچھے خاندان سے ہونے کے باوجود۔ پھر ایک اور یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی آغاز میں، اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح کر دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ضرور نبلونکم، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے، بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور میووں کے نقصان کے ذریعے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے طرف جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گویا یہاں کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، تکلیف بھی ہوگی تو یہ دن بھی گزر جائیں گے، جانا بہرحال ہمیں اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر یہ تکلیف پہنچ رہی ہے یا کوئی خوشی بھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی بات تھی، اسی لیے وہ تکلیف کو گوارا کرتے تھے، تکلیف کی وجہ سے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ارتداد کے مرتکب نہیں ہو رہی تھی، وہ مرتد نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جب وہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی خاندان کے بڑے آدمی شمار ہوتے ہیں، خاندانوں میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ بھی تھے کافی عزت والے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے کیا کیا، انہیں ایک طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ واپس نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے ایسا کیا، انہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ سعد بن ابی وقاص مشہور تھے کہ وہ والدین کے انتہائی فرما بردار ہیں، وہ بہت ہی خدمت کرنے والے تھے والدین کی۔ تو ماں نے اب ایک ہی چیز سوچی کہ یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، جب میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور سائے میں بیٹھنا چھوڑ دوں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی تو ضرور یہ واپس آ جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے چھوڑ دیا کھانا پینا اور گھر سے باہر آ گئی تو دھوپ میں بیٹھی، چل چلاتی دھوپ میں، وہاں کی دھوپ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، دھوپ میں بیٹھی، اور اس نے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ اب میں واپس آنے والی نہیں ہوں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، 3 دن گزر گئے، وہ واپس نہیں آ رہی ہے، نہ کھا رہی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا امی جان، آپ یہ جو کچھ کر رہی ہو، اگر آپ کی جان بھی چلی جائے گی، 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، ہزاروں بار آپ کی جان چلی جائے، پھر زندہ ہو جاؤ گی، پھر موت آ جائے، تو یہ سن لو، آپ 1000 بار مرو، 1000 بار جیو، میں اس دین سے واپس آنے والا نہیں جو میں نے قبول کیا ہے۔ جس اللہ کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے، اس اللہ کے راستے کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ لقمان کی آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ آپ پر زور ڈالیں، والدین تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اس وقت تم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے۔ وہ ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں تمہیں کرنی ہے، ان کی خدمت تمہیں ہر حال میں کرنی ہے،
انہیں ہر قسم کی راحت پہنچانے کی تم نے کوشش کری ہے، مگر ایک موقع ایسا ہے جب ایسا کوئی وہ تمہیں حکم دیں جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، جس میں شرک کی آمیزش ہو، جو اللہ کے حکم کو توڑ کر جب تم ان کی اطاعت کر سکتے ہو، تو ایسے موقع پہ ماں باپ کی اطاعت تم نہیں کر سکتے۔ اس وقت تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ غفار کے ایک معزز شخص تھے، انتہائی محترم شخص تھے۔ انہوں نے جب سنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم پتہ کر کے آؤ۔ وہ کافی دیر وہاں رہے، جب واپس آ گئے پوچھا بتاؤ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ انہیں شاعر کہتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں شاعری کو، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگ انہیں ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں۔ لوگ انہیں کاہن کہتے ہیں، لوگ کاہن بھی نہیں۔ ایک بہتر انداز سے انہوں نے ان کی تصویر ان کے سامنے پیش کی، لیکن ابو ذر کو چین نہیں آیا، یقین نہیں آیا، وہ خود اٹھے اور چلے۔ جب وہ گئے، اب حرم پاک میں وہ تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے انہیں دیکھا کہ ایک اجنبی آئے ہیں، وہ ان کو ساتھ لے کر گئے، چلو ہمارے گھر لے گئے، کھانا وغیرہ کھلایا، لیکن کوئی بات آپس میں نہیں ہوئی۔ اگلے دن وہ پھر حرم میں آئے، شام کو پھر حضرت علی لے گئے، ایسی تیسرے دن بھی لے گئے، لیکن کوئی گفتگو نہیں۔ تیسرے دن پھر انہوں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں کون ہوں۔ جب انہیں تھوڑا سا چین آیا کہ آدمی جو ہے اچھا ہے، راز آؤٹ کرنے والا نہیں، انہیں پتہ چلا، پھر حضرت علی ان کو لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب وہاں پہنچے تو مختصراً اسلام کی دعوت جب آپ کے سامنے رکھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے کلمہ پڑھا، لیکن ساتھ ہی حضور نے کہا کہ آپ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھیں، آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں، جب ہمیں غلبہ ملے گا اس وقت آپ آ جانا۔ لیکن انہیں چین نہیں آیا۔ اگلی روز وہ جاتے ہیں، حرم پاک میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے اعلان کیا اور زور زور سے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا تو لوگوں نے جب سنا، پہلے ان کو یقین نہیں آنے لگا یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن جب انہیں سنا کہ یہ کلمہ پڑھ رہے تو انہوں نے ان کو بہت مارا، یہاں تک کہ یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے انہیں چھڑایا اور کہا پتہ ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تمہیں بڑی مشکل ہوگی، بہت کچھ کہہ کر انہیں چھڑایا۔ ایک روایت میں کہ اگلے دن پھر یہ آئے، انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، پھر انہوں نے مار کھائی، لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اس انداز سے بغیر کسی خوف کے، وہی جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آغاز ہی میں ان کے دل میں بیٹھ گئی بات کہ یہاں گھبرانا نہیں ہے، یہاں کسی بھی قسم کی اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جو مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ان سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے کہ صرف غلاموں کو یا صرف بے سہارا لوگ جو تھے انہی کو نہیں ستایا جا رہا تھا اس وقت، بلکہ اچھے اچھے خاندان اور اچھے اچھے عزت والے لوگوں کے ساتھ جن کی کافی عزت ہوتی تھی ان کو بھی بہت مارا پیٹا گیا، انہیں بھی بہت ستایا گیا۔ یہ ایک طریقہ ان کا تھا کہ کسی طرح سے جسے وہ سمجھ رہے تھے ایک سیلاب ہے جو حضور علیہ السلام کا انقلاب برپا ہو رہا تھا، اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، ایک انداز سے دوسرے انداز سے آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے، حضور کو تنگ کر کے، مختلف قسم کے دباؤ ڈال کر۔ ایک اور طریقہ بھی انہوں نے اختیار کیا،
وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا ایک میٹنگ کی کہ بھائی کس طرح سے اس سیلاب کے سامنے بند باندھا جائے. تو ایک طریقہ یہ بھی انہوں نے اختیار کیا کہ مکہ میں آنے کے جو راستے ہیں، کچھ مخصوص راستے تھے، ان راستوں پہ لوگوں کو بٹھا دیا، اپنے آدمیوں کو، کہ جو بھی نیا آدمی مکہ میں داخل ہونے والا ہو اسے وہیں پہ سمجھا دیا جائے کہ مکہ میں جو تم جاؤ گے تو کیسے رہنا ہے، فلاں شخص کو دیکھو گے تو اس کی بات نہیں سننی ہے، وہ تمہیں بے دین کر دے گا، وہ تمہارا دین تم سے چھین لے گا. تو مختلف طریقوں سے انہیں سمجھا بجھا کر ان کے ہاتھ میں روئی دیتے تھے کہ جب اسے کہیں دیکھو گے تو اپنے کانوں میں تم روئی ڈالو گے تاکہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے. وہ بہت بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ، کہ ان کے جادو میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، لہذا ان کی آواز ہی آپ کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے. تو ایسا ہی کرتے تھے اور لوگ پھر اپنے کانوں میں روئی ڈالتے تھے. تو ایک بار قبیلہ دوس کے ایک مشہور شخص طفیل بن عمرو دوسی وہ آتے ہیں، وہ بڑے مشہور شاعر تھے، بڑے زبردست علم والے تھے، شاعر تھے. ان کو بھی جب انہوں نے روکا راستے میں ہی اور انہیں سمجھا دیا کہ یہاں ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے نعوذ باللہ، تو وہ ان کی باتیں اگر آپ کے کانوں میں آ گئی تو بس پھر تم انہی کے پیچھے لگ جاؤ گے، انہی کے پیچھے تمہاری عقل چلی جائے گی. کیا کیا سمجھایا، پھر روئی دے دی، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی. وہ دیکھ رہے تھے ایک دن بھی کہ ایک شخص نورانی چہرے والا کچھ بول رہا ہے، لیکن وہ سن نہیں پا رہے تھے، انہوں نے روئی رکھی تھی. اگلے دن بھی دیکھا انہوں نے. تو ایک بار وہ دیکھ ہی رہے تھے تو سوچنے لگے بھائی میں کتنا بے وقوف ہوں کہ میں کسی کی بات پر میں نے اپنے ان کانوں میں روئی ٹھونس دی. میں تو ایک اچھا خاصا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، شاعر ہوں، لوگ مجھ سے مشورے پوچھتے ہیں، میں لوگوں کو مشورے دیتا ہوں، انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. مجھے اپنے مالک نے، اللہ کیسے کہتے ہیں، مجھے اپنے مالک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. تو میں نے یہ کیا کیا، انہوں نے وہ روئی نکال دی تو انہوں نے سنا. کہ میں سننا چاہتا ہوں یہ بولتا کیا ہے. جب وہ کچھ بول رہے تھے آپ نے کچھ سوال کیا یہیں سے، آپ کیا کون ہو، کیا بولتے ہو آپ. تو انہوں نے کہا اچھا سنو میری دعوت کیا ہے. تو انہوں نے مختصر سی سورہ اخلاص پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عام شخص نہیں تھا طفیل بن عمرو عام شخص نہیں تھا، انتہائی ذہین، بڑا کا ذہین اور بہت بڑا شاعر تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ایک چھوٹی سی سورت کا کہ اسے اور کوئی بات نہیں کہنی ہے، اسے اللہ ہی کا کلام سنانا ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں سورت جو ہے اس کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے، ہم چھوٹی صورتوں کو ہم اپنے عقل کے حساب سے، ہماری عقلی اتنی ہے ہم انہیں ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہلکی نہیں ہے. اسے کہا گیا ہے سورۃ الاخلاص کو کہ آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا ایک تہائی قرآن آپ نے پڑھ لیا. 3 بار آپ نے پڑھی تو گویا پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا. یہ چھوٹی سی سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی. وہ جانتا تھا کہ میں شاعر ہوں، میں شاعری جانتا ہوں، یہ شاعر نہیں، یہ انسانی کلام نہیں، یہ کوئی انسان دنیا کا نہیں کہہ سکتا. یہ اگر کلام ہے تو یہ رب کا کلام ہے، یہ میرے پیدا کرنے والے کا کلام ہے. انہیں فوراً وہاں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فوراً پڑھا اور فوراً گواہی دی واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو روکا اور کہا کہ آپ ان کی بات نہ سنو، لیکن کچھ لوگ تھے وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے بلکہ انہوں نے بات سنی. جس نے بھی بات سنی
اس نے پھر کبھی ہاں کے بغیر کچھ نہیں کہا، اسے ہاں ہی کرنا پڑی، اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ اور ایک وقت پھر وہ آیا کہ کس طرح سے ایک کر کے وہ وہاں کے ہیرے، جس طرح سے ایک سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ آپ میگنیٹ لاتے ہیں تو کسی بھی اگر کوئی گند پڑی ہوئی ہو، آپ نے وہاں سے لوہے کے ذروں کو چننا ہو، آپ میگنیٹ صاف رکھتے ہو تو لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ آپ یہی سمجھیے کہ مکہ کہ اس شہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سنا رہے تھے، اور جتنے بھی وہاں ہیرے تھے، جتنے بھی وہاں اچھے لوگ تھے، سلیم الفطرت تھے، وہ آپ کے ساتھ جڑ رہے تھے، اور ایک اچھی خاصی تعداد آپ نے وہاں جمع کر لی۔ اور بہرحال وہ لوگ جو خود بدلنا نہیں چاہتے ہوں، جو خود اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں گے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں گے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کیسے کھل سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں فرمائے جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کو سننے والے ہوں، جو اللہ کے کلام کو دل میں اتارنے والے ہیں، اور جو اللہ کے کلام کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے والے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اس کلام کی طرف لپک کر وہ آئیں گے، کھنچ کر آئیں گے، لیکن ہم ان تک وہ اللہ کا کلام پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنے نالائق سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم بات نہیں کر سکتے، ہم بات نہیں پہنچا سکتے۔ یا تو اپنے آپ کو ہم نالائق سمجھتے ہیں، یا پھر اس کام کو ہم غیر اہم کام سمجھتے ہیں، یا پھر اس کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے، اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں بھرپور طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔